آله وسلم تسليما. باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحیم. आवाज़ को थोड़ा सा आहिस्ता कर दीजिए। बाबू मा जा फी मुबादरत सुबह बिलवित्र, वित्रों को सुबह के वक्त जल्दी अदा करना, यानी तिहाई आखिरी रात के हिस्से में सुबह सादिक होने से पहले जल्दी अदा कर लेना वित्रों को। जी। وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى وسليمان بن موسى فقد تفرد به على هذا اللفظ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. باب ما جاء لا वितरान फी लैलतिन। बाबू मा जाअ ला वितरान फी लैलतिन, दो वितर एक रात में नहीं होते। यानी कोई शख्स रात को इशा के बाद पहले वितर पढ़ लिए, फिर रात के आखिरी हिस्से में उठा और तहज्जुद के वक्त फिर वो चाहे कि मैं वितर पढ़ लूँ, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। वितर एक मर्तबा, दो वितर एक रात में नहीं होते। जी। وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته، لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخره أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك. وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة رضي الله عنها وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فتخلفت عنه فقال أين كنت؟ فقلت أوترت. فقال أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يوتر الرجل على راحلته، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. باب ما جاء في صلاة الضحى. باب ما جاء في صلاة الضحى. ضحى چاشت کی نماز. سورج اتنا بلند ہو جائے، طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد 20 منٹ بعد اشراق کی نماز 2 رکعت. اور پھر اگر اتنا سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد اتنا اونچا ہو جائے اور اس کی روشنی میں ہلکی سی تیزی آنے لگے دھوپ میں، تو اس میں چاشت کا وقت، اور وہ یہ زوال سے پہلے تک رہتا ہے. جی پڑھیے جی. اس میں 12 رکعتیں بھی آئیں گی، 4 رکعت والی روایت بھی آئے گی، اور آخر میں 2 رکعت والی روایت بھی آئے گی. جی. وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان بن عنس عن عمه ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة. یہ 12 رکعت والی روایت. جی. بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. وفي الباب عن أم حانئ وأبي هريرة ونعيم بن حمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عبد السلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. یہ 8 رکعت والی روایت. جی. ما رأيته صلى صلاة قد أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ. واختلفوا في نعيم فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ابن همار. وأبو نعيم وهم فيه فقال ابن خمار واخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بذلك عبد بن حميد عن أبي نعيم. وبه قال حدثنا أبو جعفر السماني يعني محمد بن أبي الحسين قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال بنى آدم اركع لي 4 ركعات. آپ سمجھ گئے ہوں گے. عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، حدیث قدسی. اور یہ 4 رکعت والی روایت ہے. پہلے 12 والی گزری، پھر 8 والی، اب یہ صلاۃ الضحیٰ کے لیے 4 رکعت والی روایت. جی. من أول النهار يكفك آخره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى البصري قال حدثنا يزيد بن زرعين النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه. شفعة الضحى، ضحیٰ کے چاشت کی 2 رکعتیں. اب یہ 2 رکعت والی روایت. اب آپ کے سامنے چاروں روایتیں آگے. 12 رکعتیں چاشت کی،
8 رکعتیں، 4 رکعتیں، 2 رکعتیں، سب جائز. جی پڑھیے. غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وروى وكيع والنور بن شميل وغير واحد من الآئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلا من حديثه. وبه قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ويدعها حتى نقول لا يصلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوزاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح. وفي الباب عن علي وأبي أيوب رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. باب ما جاء في صلاة الحاجة. وبه قال حدثنا علي بن عيسى. باب ما جاء في صلاة الحاجت. اس صلاة الحاجت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. اس میں جو آنے والی دعا ہے 2 سطروں میں دعا ہے، مختصر سی دعا لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجیے. جب ضرورت پیش آئے 2 رکعت صلاة الحاجت پڑھیے، اپنی زندگی میں معمول بنائیے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا میم کے اوپر زبر پڑھ لیجیے. یا ارحم الراحمین منادى مضاف منصوب ہوتا ہے. جی. يا أرحم الراحمين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. باب ما جاء في صلاة الاستخارة. وبه قال حدثنا قتيبة. یہ باب ہے صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں. استخارے کے بارے میں چند باتیں لکھ لیجیے گا کیونکہ عوام کے اندر اس بارے میں بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے استخارہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور ڈرتے ہیں استخارہ کرنے سے، باقاعدہ ڈرتے ہیں. بڑے بڑے سنجیدہ حضرات کو دیکھا جو استخارہ کرنے سے باقاعدہ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہاں ہو گئی پھر نہ کیا تو کیا ہوگا، اور اگر نہ ہو گئی اور میرا دل کیا کہ کروں تو پھر کیا ہوگا، اس لیے میں استخارہ کرتا ہی نہیں. لوگ ڈرتے ہیں اور یہ استخارے کا انتہائی غلط مفہوم ہے، انتہائی غلط مفہوم ہے. لوگوں نے استخارے کو فعل سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ پرندہ اڑاؤ ادھر اڑ جائے دائیں طرف تو یہ یس ہاں نعم، اور اگر ادھر اڑ جائے تو لا نہیں، یہ کام نہیں کرنا. وہ فعل ہوتی ہے، ناجائز ہے. نماز کے ذریعے فعل نکالتے ہیں آپ، نعوذ باللہ من ذالک. استخارے کا لفظی معنی اس کا مطلب ہوتا ہے خیر چاہنا، خیر طلب کرنا. بس آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں
اے اللہ خیر. اور پھر لوگوں نے ذہن میں بنایا ہوا ہے فلاں رنگ نظر آئے تو یہ ہاں ہوتی ہے، فلاں رنگ نظر نہ آئے تو فلاں یہ ہوتا ہے. بعض حضرات تو لکھا باقاعدہ کہ جی اگر سبز رنگ ہو تو پھر ایسی صورت میں ہاں، اور اگر لال رنگ ہو تو اس کا مطلب ہے نہ. تو بس اوقات محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے ٹریفک کے اشارے ہو گئے، ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جائیں اور گرین لائٹ ہو جائے تو چل پڑیں. لیکن اس میں زیادہ موقف سخت اختیار نہیں کرتا رنگوں کے بارے میں، اس لیے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے رنگوں کے بارے میں کچھ لکھا ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے رنگوں کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اس لیے وہ بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے، بزرگوں کے تجربات ہیں. لیکن اچھی طرح یاد رکھ لو کہ اس میں سونا بھی ضروری نہیں. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. پھر رات کو آپ کو خواب نظر آئے گا، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. کوئی بزرگ رات کو آئیں گے، وہ آپ کو آ کر کچھ اشارہ کریں گے، یہ بھی حضرت حدیث میں نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دیا ہمیں وہ تو بہت آسان دین، خیر کا دین. اس لیے استخارہ کا مطلب ذہن میں رکھنا، اور پھر استخارے کا مطلب یہ سوچ کہ اگر ہاں ہو گئی پھر میں کر نہیں سکوں گا، نہ ہو گئی پھر میرا دل کیا وہ کام کرنے کو پھر کیا ہوگا. اب دیکھو نا، میں نے جہاں شادی کرنی ہے، سب کی شادی ہوگی انشاءاللہ دورے کے بعد، تو پھر وہاں استخارہ اگر میں نے کر لیا اور لڑکی کے وہاں ہاں ہو گئی، پھر مجھے پسند نہ آئی تو کیا ہوگا. استخارے میں تو ہاں ہو گئی تھی اور نہ ہو گیا تو پھر میں نے نکاح کر لیا، وہاں شادی کر لی، پھر کیا ہوگا. استخارے میں تو نہ ہو گئی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی مولانا. استخارے میں آپ اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، اور دعا کا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں. اصل میں لوگ دعا کا ترجمہ ذہن میں نہیں رکھتے نا. اس دعا کو جو ابھی پڑھنے لگے ہیں آپ کے مولانا، 2-3 مہینے بعد مولانا ہو جانا ہے، تو یہ مولانا ابھی عبارت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. میں علم نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے. اے اللہ میں قدرت والا نہیں ہوں، تو قدرت والا ہے. اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس کام میں میرے لیے کوئی مشکل ہے تو اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے. تو اللہ دور کر دے گا. پھر آپ استخارے میں دل مطمئن ہو جائے تو آپ وہ کام کیجئے. اگر رکاوٹ آ گئی تو اسی میں خیر ہے. آپ نے یہی مانگا تھا کہ اے اللہ اگر میں اس کام میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی دکھ ہے تو اے اللہ مجھے روک دے. تو آپ نے وہ کام شروع کیا، آگے جا کر رک گیا، تو اب اس پر اعتماد کرو کہ آپ نے اللہ سے یہی مانگا تھا. رک گیا، بس ٹھیک ہو گیا. وہ میں نے استخارے میں ہاں کی تھی، ہاں ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے شروع کر دیا. اور پھر ڈر کے ہمارے لوگ خود استخارہ نہیں کرتے. یہ بھی مولویوں کے ذمے. ہاں مولانا آپ استخارہ بھی آپ کر دیں. نہیں مولانا نا، استخارہ خود کرو. اس بیچارے کو کیا، مولانا صاحب کو کیا پتا کہ آپ کا ذہنی رجحان کیا ہے، کس لیے استخارہ، کیا پیچھے کام ہے. وہ جی رشتہ آیا ہے مولانا استخارہ آپ کر دیں. اب وہ مولانا رات کو اتنی دیر تک مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی دیر تک پڑھاتے ہیں. آپ بھی اسی طرح مدرس بنو گے، پڑھاؤ گے، رات دیر تک مطالعہ کرو گے. موبائل کا نہیں، کتاب کا انشاءاللہ. تو کتاب کا مطالعہ کرو گے، اس میں دیر ہو جائے گی، پھر استخارے کا بھی ذہن پہ سوار رہے گا. تو ایسی صورت میں استخارہ ہمیشہ خود کرنا چاہیے، کسی کے سپرد نہ کریں. جو آپ کے جذبات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، وہ مولانا صاحب کے ذہن میں نہیں آ سکتے. جو اچھا برا آپ کے ذہن میں ہے، جو کمزور پہلو، جو خوبی کے پہلو، وہ مولانا صاحب کے ذہن میں نہیں ہے. تو اس لیے استخارہ خود کرو ہمیشہ. اور تو یہ لکھ لیجئے استخارے کی حقیقت. سب سے پہلے تو عنوان یہ قائم کیجئے، استخارے کی حقیقت. مولانا عبارت پوری پڑھ لیجئے تاکہ باب مکمل ہو جائے، دعا بھی حضرات کے سامنے آ جائے، پھر میں لکھواتا ہوں. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابھی آپ غور سے حدیث سنیں. نہ اس میں سونے کا ذکر ہے، نہ اس میں خواب کا ذکر ہے، نہ اس میں بزرگ کے کسی آنے کا ذکر ہے. جی. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك
فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارويني به. وقال ويسمي حاجته، پھر آخر میں اپنی ضرورت کا نام لے، جو ضرورت ہو اپنی اردو زبان میں نام لے لے اس کا. جی. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي، وهو شيخ مديني ثقة روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة. جی اب لکھیے باب ما جاء فی الاستخارہ. استخارے کی حقیقت. استخارے کا لغوی معنی ہے استخارہ. لفظ استخارہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے. استخارہ یہ باب استفعال کا مصدر ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا مانگے، مسنون دعا مانگیں، پھر اس کے بعد چاہے سوئیں یا نہ سوئیں. اس میں خواب آنا ضروری بھی نہیں، خواب آنا بھی ضروری نہیں، کسی بزرگ کا نظر آنا اشارہ کرنا بھی ضروری نہیں، کسی بزرگ کا نظر آنا اشارہ کرنا بھی ضروری نہیں، کسی رنگ کا نظر آنا بھی ضروری نہیں. اور استخارے کو فعل نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے استخارے کو ہاں یا نہ کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں، لکھیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوں تو پھر استخارہ کرنا چاہیے، جیسے 2 رشتے آ جائیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 چیزیں یا 2 رشتے آ جائیں تو استخارہ کرنا چاہیے، ایک چیز میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور استخارہ نہ کرنے پر وعید آئی ہے، اور استخارہ نہ کرنے پر وعید آئی ہے. ترمذی جلد ثانی میں روایت موجود ہے کہ ترمذی جلد ثانی میں روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارت اللہ. من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارت اللہ. ابن آدم کی بد نصیبی ہے استخارے کو چھوڑ دینا. ابن آدم کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے استخارے کو چھوڑ دینا. استخارہ کرنے کے بعد جدھر دل مطمئن ہو اس طرف وہ کام کر لے. استخارہ کرنے کے بعد جدھر دل مطمئن ہو اس طرف وہ کام کر لے. فرض واجب کام میں استخارہ نہ کرے. فرض واجب کام میں استخارہ نہ کرے. اگر حج فرض ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں حج کروں کہ نہ کروں. ہاں اس بارے میں استخارہ کر سکتا ہے کہ میں کس ٹریول ایجنٹ کے ساتھ سفر کروں.
اس بارے میں استخارہ کر سکتا ہے کہ میں کس کمپنی کے ساتھ سفر کروں، کس ٹریول ایجنٹ کے ساتھ سفر کروں۔ دوسرے سے استخارہ کرنے کے بجائے خود استخارہ کریں۔ اور اگر زیادہ وقت نہ ہو استخارہ کرنے کا، اگر زیادہ وقت نہ ہو استخارہ کرنے کا، تو مختصر سی دعا، مسنون دعا ایک اور استخارے کی ہے، تو پھر ایک مسنون دعا مختصر سے وقت کے لیے استخارے کی ہے۔ اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے خیر فرما دے اور میرے لیے پسند فرما دے۔ پھر دل مطمئن ہو تو کام کر لے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔